السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مومنین میرٹھ اس وقت میری گفتگو کا خاص طور پہ محور ہے، حالانکہ میری گفتگو کا عنوان صرف میرٹھ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ میں اپنی گزارشات آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ تاکہ میں اپنا حق ادا کر سکوں اور آپ لوگوں کا حق یاد دلا سکوں۔ میں نے 21 مئی میں جوگی پورے کے ممبر سے بروز جمعرات نماز مغربین سے قبل مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کچھ باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور میں نے اس سلسلے میں کہا تھا کہ قوم کو دو اہم معاملات پر بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے، سوچنے اور فکر کی ضرورت ہے۔ پہلی منزل پہ تعلیم ہے اور دوسرے منزل پہ اوقاف ہے۔ اوقاف کے مرحلے سے میرے حوالے سے کہی ہوئی باتوں کی بہت سے لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی، فون کیے مجھے اور مجھے باقاعدہ تقویت دی کہ میں اپنی باتوں کو مزید آگے رکھوں۔ 23 تاریخ کو مئی میں لکھنؤ میں اقلیتی فلاح و بہبود کے وزارت میں ایک میٹنگ ہوئی، جس میں کیبنٹ منسٹر اور راجیہ منتری دونوں لوگ موجود تھے اور اس کے ذمہ داران جو تھے وہ بھی موجود تھے۔ وہاں پر جو اوقاف کے حوالے سے باتیں سامنے رکھی گئی، جس کی طرف میں نے متوجہ کیا تھا 21 تاریخ کو، اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے جو ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر اس لیٹر کی شکل میں دکھائی جا رہی ہے۔ آپ اس لیٹر کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ پریس وجیپتی ہے جو مانیہ الپ سنکھیک کلیان ایوم وقف اتر پردیش شری اوم پرکاش راجبھر ادھیکشتا میں اور شری راجیہ منتری الپ سنکھیک کلیان ایوم وقف اتر پردیش شری دانش آزاد جی کی اپستھتی میں ہوئی ہے، اور اس کی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر دنانک 23/5/2026 کو ہوئی۔ پہلے بہت ساری اس کے اندر باتیں کہی گئی، اس میں جو خاص طور مجھے بات آپ کے سامنے کرنی ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اس میں لکھا ہوا کہ اسی پرکار اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کی کل 7,745 وقف سمپتیوں کے وورن اپلوڈ کیا جانے کی کارروائی پرارمبھ کی گئی، جس کے ساپیکش اس کے مقابلے میں 7,594 وقف سمپتیوں کا وورن اپلوڈ کیا گیا، یعنی کہ ابھی بھی وقف کی 7,745 میں سے صرف اور صرف 7,594، یعنی کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور دقت سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دو نہیں، اگر آپ ملاحظہ کر رہے ہو تو 7,745 میں سے 7,594 151 وقف سمپتیوں کا اپلوڈ نہیں کیا گیا۔ اس کا میکر دوارا پورٹل کی اب تک اپلوڈ کی گئی کل 7,594 وقف سمپتیوں میں سے 3,718 وقف سمپتیاں انومودت یعنی اپروڈ ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ کوئی ایک دو نہیں ہے، یہ 7,594 میں سے صرف 3,718 سمپتیاں، جبکہ 3,876 وقف سمپتیاں ریجیکٹڈ ہیں، یا یہ کہ وہ پورا کام نہیں ہوا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما لیجئے، آپ جوڑ لیجئے، اور اس میں کہا 2,496 وقف سمپتیاں رد ریجیکٹڈ ہیں۔ اب میرا مسئلہ کہنے کا یہ قوم سے کہ اس لیٹر کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ہمارے پاس لکھا ہوا، اس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ یہ ابھیان چلا کر کے 5/6/2026 تک وقف سمپتیوں کا وورن امید پورٹل پر اپلوڈ کرنے کی نردیش مانیہ منتری دوارا نکل کیے گئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقف بورڈ کہاں سو رہا ہے، مومنین کہاں ہیں، اور سب سے بڑے وہ متولی جو وقف کی جائیداد کو اپنا نجی جائیداد سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اس کا خادم نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو اس کا امین نہیں سمجھتے، آخر وہ کہاں ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس جگہ کے اوپر لکھیں اور بات کریں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر ہماری وقف کی پراپرٹیز، شیعہ اوقاف کی پراپرٹیز موجود ہیں، اور اس میں کتنی پراپرٹیز کو امید پورٹل کے اوپر رجسٹرڈ کیا گیا اور کتنی پراپرٹیز کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، کتنی پراپرٹیز ابھی جانچ کے دائرے میں ہیں اور کتنی ایسے ہیں جو ابھی اس درمیان میں موجود ہیں۔ میرا سوال وہ اتنا ہے، میں اس حد تک کہنا چاہتا ہوں کہ آج تاریخ مئی کی تقریباً اختتامی منزلوں سے قریب تر ہے، آج 30 مئی ہے، اور 30 مئی کے بعد ہمارے پاس ایک ہفتہ بھی نہیں بچتا ہے۔ سوال بس اتنا ہے کہ یہ چیزیں
کہ جو منسٹری کی طرف سے، وزارت کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں اور اس پریس ریلیز کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، ہمارا شیعہ وقف بورڈ کہاں موجود ہے؟ وہ شیعہ وقف بورڈ ان تمام مومنین کو کیوں متوجہ نہیں کر رہا ہے کہ جو مومنین آگے بڑھ کے متولیوں سے دریافت کر سکیں، احتساب کر سکیں، پوچھ سکیں کہ آخر آپ نے امید پورٹل کے اوپر اپنی وقف کی پراپرٹی کا اندراج کیوں نہیں کیا، یا جن لوگوں نے کیا ہے اگر ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے تو کم سے کم ایک فہرست وقف بورڈ کی طرف سے سامنے آنی چاہیے تھی، جس کے اندر یہ بات کہی جاتی کہ یہ اتنی پراپرٹیز کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، جلد از جلد دوبارہ سے دوبارہ جتنی جلدی ہو سکے ان پراپرٹیز کو دوبارہ سے صحیح کر کے اندراج کیا جائے، اس کو رجسٹرڈ کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہفتے سے کم کا وقت موجود ہے، ہمارے متولی خاموش ہیں۔ متولی اکثر وہ ہیں جس کو میں نے کہا احکام وقف سے اکثر لوگ جاہل ہیں، وقف کے احکام کیا ہیں انہیں کچھ نہیں پتا ہے، انہیں صرف وقف کی جائیداد چاہیے۔ واقف مرحوم نے کیا کہا تھا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، واقف مرحوم نے کس لیے وقف کیا تھا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا میرا تمام مومنین میرٹھ کی خدمت میں خصوصی ملتجیانہ پیغام ہے، میں ہاتھ جوڑ کے اور تمام بزرگوں سے، ذمہ داران سے، پڑھے لکھے مومنین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے قوم کی اس اہم پراپرٹیز کو بچانے کی کوشش کیجیے، اٹھیے اور جتنے بھی آپ کے قریب میں وقف ہیں ان تمام اوقاف کے متولیوں کو پکڑیے، ان سے پوچھیے آپ نے کیا امید پورٹل پہ اپنی وقف کی تمام پراپرٹی کا اندراج کیا یا نہیں کیا، اگر کر دیا ہے تو کیا وہ اپروول ہو چکی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، اگر وہ اپروول نہیں ہوئی ہیں، ریجیکٹ کر دی گئی ہیں تو آپ نے اس سلسلے میں کیا کارروائی کی۔ یقین مانیے ایک گز زمین بھی اگر چلی جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار جہاں وقف بورڈ ہوگا، جہاں اس پراپرٹی کا ذمہ دار متولی ہوں گے، وہاں پر کہیں نہ کہیں ہم جیسے خادم اور ہم جیسے مومنین بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ضرور ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھ کے متولیوں کو پکڑیں اور پکڑ کے ان سے دریافت کریں کہ آپ نے وقف کے حوالے سے کیا کام کیا ہے۔ کیا وقف کی پراپرٹی صرف اس لیے ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا جائے، آپ کا مال حرام پیٹ پہ چلا جائے؟ تعجب کی بات ہے کہ وقف کے اوپر خرچ نہ کرتے ہوئے الٹے سیدھے معاملات کو خرچ کرنے کے لیے آمادہ کرنے والے متولی حضرات قطعاً وقف کی پراپرٹی کے حوالے سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ صرف وقف کی پراپرٹی کو متولی بننے کے بعد میں اپنی نجی جائیداد سمجھتے ہیں، اپنے مالک سمجھتے ہیں، حالانکہ میں کہہ چکا ہوں وقف کے احکام کی روشنی میں ہر متولی امین ہے، اس کا کام امانت کے ساتھ میں خیانت کرنا نہیں ہے۔ الحمدللہ ایسے بہت سے متولی بھی موجود ہیں کہ جو اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں، صحیح طریقے سے انجام دے چکے ہیں اور قوم کے ہر فرد کا استقبال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ قوم کا کوئی فرد ان سے حساب کتاب مانگنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ ہر امین انسان کبھی بھی اپنی امانت کے حوالے سے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کرتا، لیکن جہاں کمی ہوتی ہے، جہاں پر خیانت ہوتی ہے، جہاں پر اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں، وہاں پر ہمیشہ ڈر، خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا نہیں، رسول اللہ کا نہیں، امام وقت کا نہیں، واقف کا نہیں، ڈر حکومت کا ہوتا ہے، ڈر اپنی خیانت کے سامنے آنے کا ہوتا ہے۔ میں تمام مومن خدمت میں ایک مرتبہ پھر متوجہ کر رہا ہوں، خدا کے لیے اٹھیے، وقف کی جائیدادوں کو بچائیے۔ ہمارے پاس ایک ہفتہ ہے، ایک ہفتے میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔